بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ ایک شارٹ سے سیشن کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد دامت برکاتہ عالیہ۔ سب سے ایک کلپ ریسیو ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کے اظہار خیال کی گزارش ہے، میں کلپ پلے کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کو پکڑ کے میں مدینہ لے گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مانتا ہوں سارے صحابہ کو، جلیل القدر ہیں، ہم ان کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن فرق تو ہے نا کہ زین العابدین کا مکان دیکھیں تو 5 مرلے کا ہے، اور باقیوں کے قلعے دیکھیں تو 40 ایکڑ کے ہیں۔ مجھے بتائیں علی کا ساتھ کون دیتا ہے؟ علی کا ساتھ کون دیتا؟ مجھے قسم اللہ کی آج بھی اگر کوئی فقیری ہے نا تو وہ علی کے دامن میں۔ مجدد صاحب نے فرمایا کہ جو علی اور 12 اماموں کا قائل نہیں اس کو ولایت ملی نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله واصحابه أجمعين، أما بعد۔ کلپ سننے کے بعد میری طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہوا کہ شاہ صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ میں رضی اللہ عنہ بھی کہوں گا، شان والا بھی مانوں گا، ہم ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، پھر بہانے سے ان پر تنقید کرنا شاہ صاحب کے شایان شان تو نہیں ہے۔ کیا ان کو اپنے نانا جان کا ارشاد گرامی یاد نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا۔ ایک بار نہیں 2 بار فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ کیوں؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس لیے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، لو ان احدکم، اے بعد والو تم میں سے کوئی اگر انفق مثل احد ذهبا، کوئی احد پہاڑ کے جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، یہ تو میرے صحابی نے اگر آدھا کلو جو بھی خرچ کیا ہوگا تو بعد والو تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی ان کے مقابلہ پر نہیں پہنچ سکتے۔ شاہ صاحب آپ جتنا مرضی واز کر لیں، جتنی مرضی تقریریں کر لیں، جتنا مرضی خرچہ کر لیں، کیا آپ کسی ایک چھوٹے سے صحابی کے برابر بھی پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی برابری تو درکنار۔ کیا انہوں نے جو آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، کیا آپ کا درجہ ان کے درجہ سے بڑھ سکتا ہے؟ جب صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے اور آپ خود کہتے ہو شان والے ہیں وہ میں رضی اللہ عنہ بھی، اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر آپ اس سے کیوں ناراض ہو گئی؟ صاحب آپ کو سوچنا چاہیے۔ پھر آپ تانے دیتے ہو کہ 40 ایکڑ پر محیط ان کے قلعے تھے، اور امام زین العابدین کا مکان 5 مرلے کا تھا۔ آپ کیا لوگوں کو تسل دینا چاہتے ہو؟ کیا نبی کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ یہ بیت المال کھانے والے تھے؟ کیا صحابہ کرام، کیا آپ کو پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے زندگی کس طرح گزاری؟ بیت المال سے کتنا پیسہ لیا انہوں نے؟ بس اتنا ہی لیتے تھے جتنا ایک عام مزدور۔ بس حضرت عمر نے کتنا پیسہ لیا ہے بیت المال سے؟ کیوں آپ لوگوں کو غلط تصور دیتے ہیں؟
پھر کہتے ہیں علی کے پاس مال نہیں تھا، علی کے پاس مال نہیں تھا تو علی کے ساتھ کون دیتا؟ یہ بھی آپ نے درست نہیں کہا۔ حضرت علی انہوں نے خود فقیری اختیار کی تھی، مگر نہ مال ان کے پاس تھوڑا نہیں تھا۔ کون کہتا ان کے پاس مال نہیں تھا؟ وہ تو بڑی بڑی جاگیروں کے مالک تھے۔ مزہ تو یہی ہے کہ بندہ آج کے دور میں کھرب پتی ہو لیکن کھائے وہ خشک روٹی، لوگوں کے لیے لنگر چلائے اور وہ خود چند کھجوروں پر گزارا کرے۔ یہ ہے اصل میں ولایت، یہ ہے حضرت علی اس شان کے مالک تھے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 5 مرلے کا مکان تھا ان کا؟ کیا میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کروں؟ اہل سنت تو اہل سنت ہے نا۔ شیعہ حضرات نے سیدنا علی مرتضیٰ کی جاگیریں کتنی بیان کی ہیں؟ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے مولا علی مدینے میں 25 سال رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت تک۔ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ ایک ہیں، ان کی کتاب الحاج پروفیسر ڈاکٹر سید منظر حسین قاسمی، ان کی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ زیادہ تر مورخین نے، صفحہ اس کا ہے 349، زیادہ تر مورخین نے حضرت علی کی زندگی کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ غریب تھے، نادار تھے، مزدور تھے، بے مایا تھے، اچھی زندگی گزارنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ حقیقت کم مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت علی انتہائی دولت مند بھی تھے، جو لشکر اسلامیہ کا سپہ سالار ہو، جسے اپنے والد سے ورثہ میں جائیداد ملی ہو، جس کو جنگوں میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہادری پر جنگی وظائف اور انعامات عطا کیے ہوں، جس نے رسول کی عطا کردہ بنجر زمینوں کا سینہ چاک کر کے لہلہاتی فصلیں اور باغات لگائے ہوں، جس نے 12 چشمے اور 24 کنویں کھود کر بے حساب جائیداد بنا دی ہو، وہ غریب اور بے مایا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلینی، توسی، مجلسی اور حرعاملی نے حضرت علی کا ایک وقف نامہ امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے درج کیا ہے، جہاں اوقاف علوی میں 18 علاقوں کی ملکیت کا ذکر ہے، جو سرسبز و شاداب تھے، جن میں باغات، چشمے اور کنویں تھے۔ آخر میں ہے، واقدی کی روایت میں صرف ایک علاقہ کی آمدنی کا اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں تمام علاقے ہرے بھرے تھے۔ ایبغا اتنا شاداب ہو چکا تھا کہ وہاں کے نخلستان سے 180 وسق یعنی تقریباً 32,400 کلو گرام کھجوریں اتاری جانے لگی تھیں۔ 32,400 کلو گرام آپ کے ایک علاقے سے کھجوریں اترتی تھیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ ایک کنویں کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاویہ نے امام حسین کو خط لکھا تھا کہ اگر ایک کنواں دے دو تو 30 لاکھ دینار دوں گا، یعنی سیدنا علی کی ملکیت میں جو بطور وراثت سیدنا امام حسین تک پہنچا تھا، اس ایک کنویں کی قیمت حضرت سیدنا معاویہ 30,000 دینار، دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، 30,000 دینار دینے کو تیار تھے۔ آج کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ ہمیں تو شک پڑنے لگ گیا ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر پوری ایک لسٹ تحریر فرمائی ہے کہ یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا، یہ بھی شیعہ تھا۔
لیکن سنی بن کر سنیوں میں رہتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنے ٹیکے لگاتا رہتا تھا۔ شاہ جی کہیں آپ بھی ان میں تو شامل نہیں ہو؟ بظاہر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہو، پھر صحابہ پر تنقید بھی کرتے ہو، نانا جان کی نافرمانی بھی کرتے ہو۔ کون کہتا ہے کہ یہ مولا حسین غریب تھے؟ کون کہتا ہے کہ 40 ایکڑ پر قلعہ تھے ان کے؟ کون کہتا ہے شاہ صاحب؟ اور حضرت علی کا مکان 5 مرلے کا تھا، اور وہ بھی ان کے پاس نہیں رہنے دیا گیا، وہاں قبر کھود ڈالی گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی، بھلا جس 5 مرلے کے مکان میں لوگ رہائش پذیر ہوں وہاں کو قبر کھودنے دیتا ہے؟ جی وہ بات کرو جو عقل کے پیمانے پر پوری تو اترے نا۔ یہ ساری روایات ہم نے نکال لی ہے، سب جرا سے بھرپور ہیں، کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ پھر مولا حسن نے جو صلح کی تھی حضرت سیدنا معاویہ کے ساتھ، اس صلح کی شرائط کیا ہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگ من گھڑت قسم کی شرائط بیان کرتے ہو کہ ایک شرط یہ تھی، دوسری شرط یہ تھی، تیسری شرط یہ تھی، چوتھی شرط یہ تھی۔ آپ گھڑ گھڑ کے شرطیں بیان کرتے ہو، اور حضرت معاویہ نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا۔ چلیے بخاری شریف پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کتاب الصلح نکالیے، حدیث نمبر ہے 2704، اور پوری سند ہے اس کے ساتھ۔ آخر میں بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں لشکر لے کر پہاڑوں میں پہنچے، یعنی لشکر تھا آپ کے ساتھ، وہ ایک ایریا تھا پہاڑی، وہاں پہنچے، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ عمرو بن عاص جو ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بڑے خاص مشیر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مد مقابل کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ حسن کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، یہ واپس نہیں جائے گا جب تک ان کو تباہ و برباد نہیں کر لے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی اور کہا قسم اللہ کی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں قسم اللہ کی، معاویہ اور عمرو بن عاص، ان دونوں میں معاویہ اچھے تھے، زیادہ اچھے تھے حضرت معاویہ۔ انہوں نے سن کر کہا اے عمر یہ تو بتاؤ کہ اگر اس لشکر نے اس لشکر کو تباہ کر دیا یا اس لشکر نے اس لشکر کو تباہ کر دی تو ظاہر ہے اس کے بعد بچے بھی تو رہیں گے نا ان کے، جو مقتولین ہوں گے، جو شہداء ہوں، ان کی بیویاں بھی رہیں گی، بیوہ عورتیں بھی رہیں گی، باقی یہ تو باقی رہیں گی نا۔ تو بتاؤ میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے معاملے؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ اللہ پوچھے گا۔ لوگوں کی آل اولاد کے معاملے میں کون ذمہ دار ہوگا میرے ساتھ؟ پھر آخر کار حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قریش کی شاخ بنو عبد شمس، اس کے دو بندے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے۔ وہ کون تھے؟ عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریش۔ حضرت معاویہ نے ان دونوں سے کہا کہ آپ ایسے کرو، حضرت حسن بن علی کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو، کیونکہ صلح بہتر ہوتی ہے نا، صلح پیش کرو، اور ان سے ایک صلح کے معاملے میں گفتگو کرو، بات چیت کرو، اور فیصلہ جو ہے تم نے خود نہیں کرنا،
फैसला हसन की मर्जी पर छोड़ देना। ये जो दो बंदे गए थे हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से, उनको ऑर्डर क्या था कि वो नवासा रसूल हैं, फैसला उनकी मर्जी पर छोड़ देना, जो फैसला करेंगे कबूल। चुनाचे ये लोग आए और आपसे गुफ्तगू की और फैसला भी हजरत हसन की मर्जी पर छोड़ दिया गया। अब हजरत सैयदना हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो खुद जन्नती जवानों के सरदार हैं, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के बड़े बेटे हैं और हजरत अली के खलीफा बिला फसल तो यही है ना, सैयदना अली के बेटे हैं, फर्जंद हैं। उन्होंने कहा हाँ, हम जो बनु अब्दुल मुत्तलिब है ना, हमको ना खिलाफत की वजह से पैसे खर्च करने की आदत पड़ गई है। हजरत इमाम हसन मुजतबा ने उन दो बंदों से ये कहा, आदत हो गई है, पैसा खर्च करो खर्च करो खर्च करो खर्च करो। तो जिसके पास 5 मरले का मकान हो वो ये कहता है पैसा खर्च करने की आदत हो गई हमें। और हमारे साथ ये लोग जो है ना, जो हमारे लश्कर में हैं, ये लड़ने में बड़े ताक हैं, खून खराबा करने में बड़े होशियार हैं, बड़े माहिर हैं, और ये बगैर पैसे के मानने वाले भी नहीं हैं। ताजी बुखारी शरीफ पढ़ लीजिएगा। अब मौला हसन सुलह की शर्त पेश कर रहे हैं, ये बगैर पैसे के मानने वाले नहीं हैं। तो अब इन दोनों ने कहा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आपको इतना पैसा देने पर तैयार है, राजी है, जितने पैसे की आप डिमांड कर रहे हो ना, वो देने के लिए तैयार है, और आपसे सुलह कर चाहते हैं। फैसला भी उन्होंने आपकी मर्जी पर छोड़ा है। तो हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया भी कौन गारंटी लेगा? इन दोनों ने कहा जी हम गारंटर हैं इसके, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हजरत इमाम हसन मुजतबा जिस जिस चीज के बारे में फरमाते हैं कि ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो दोनों बंदे कहते थे जी हम इसके ज़ामिन हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी के मुताबिक सुलह होगी। आखिर में हजरत इमाम हसन मुजतबा ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह कर ली और फिर फरमाया कि मैंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना था। अब सुलह की वजह आ रही है। वो बयान करते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना है। इस हाल में मिंबर पर एक साइड पर हजरत इमाम हसन मुजतबा जलवा फरमा, छोटे बच्चे थे ना, तो सरकार खुतबा दे रहे थे किस शान से, एक आंख से मजमे को देख रहे थे और दूसरी आंख से अपने इस बेटे को देख रहे थे, नवासे को देख रहे थे। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, ओ लोगों सुन लो, इन अब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, अन करीब अल्लाह ताला इसकी वजह से मुसलमानों के दो बड़े लश्करों में सुलह कराएगा। मुसलमानों के दो बड़े लश्करों में, हजरत अली का लश्कर भी मुसलमानों का लश्कर था, हजरत अली भी मुसलमान थे, अगरचे उनमें चंद हजरत उस्मान गनी के बागी मिल गए थे, और हजरत अमीर मुआविया भी मुसलमान थे, अली भी मुसलमान थे, मुआविया भी मुसलमान थे। वह मुसलमानों के दो बड़े लश्करों में सुलह कराएगा। हजरत इमाम बुखारी कहते हैं, मुझसे अली बिन अब्दुल्ला मुदैनी ने बयान किया कि हमारे नजदीक इस हदीस की वजह से इमाम हसन बसरी का हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से सिमा भी साबित हुआ।
کہ وہ حدیث پاک ڈائریکٹ ایک صحابی رسول سے سن کر بیان کر رہے ہیں۔ اب فرمائیے کیا مولا حسن غریب تھے؟ کون ساتھ دیتا؟ وہ ان کا ساتھ تو بہت بڑا لشکر دے رہا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں جی حضرت علی کا ساتھ کون دیتا؟ حضرت حسن نے کوئی اپنا نیا لشکر تو نہیں بنایا تھا، وہی لشکر ان کے سمے آپ پاس آیا تھا نا، جو لشکر پہلے حضرت علی کے ساتھ تھا۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی باتوں سے باز آ جائیے، کہیں ہمیں کھل کر آپ کے سامنے نہ آنا پڑے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت اہل سنت پر بڑا سخت وقت ہے۔ کیا جی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیجیے، صحابہ کرام کا بغض ہو یا اہل بیت اطہار کا بغض ہو، یہ جنت جانے والا رستہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اپنا مرید بنانے کے لیے خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں، ولی ہوتا ہی وہ ہے، اس کے اندر فاطمی خون ہو، آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تصوف کی کتابیں تو ہمارے سامنے بھی ہیں، صرف آپ کے سامنے بھی، لیکن ہم تصوف کی کتابوں کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ حرف آخر صرف اللہ کا قرآن ہے، اور حدیث بھی وہ مانتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو، قرآن کی مخالف نہ ہو۔ آپ جو باتیں تصوف کی کتابوں کے اندر قرآن و سنت کے مطابق ہوں گی ہم وہ مان لیں گے، اور جو نہیں مانیں گے ہم کہہ دیں گے جی علاقی بارات ہیں۔ تو اگر تصوف کی کتابیں سننا ہیں تو کیا آپ کو قلائد الجواہر کی یہ عبارات یاد نہیں کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر 12 صفات ہوں، 12 صفات کا مظہر ہو، 2 صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہو، 2 نبی کریم علیہ السلام کی صفات کا مظہر ہو، 2 ابو بکر صدیق کی ان کی صفات کا مظہر ہو، اور حضرت عمر فاروق کی 2 صفات کا مظہر ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہو، اور حضرت علی مرتضیٰ کی 2 صفات کا مظہر ہو؟ کیا یہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے؟ اور مکتوبات امام ربانی میں سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے کیا لکھا ہے؟ کشف المحجوب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ولایت صرف اسی کو ملے گی جو ان 4 کا وفادار ہوگا، اس 4 میں سے کسی ایک کا بھی گستاخ ہوگا قطعاً ولایت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ شاہ جی خدا کے لیے آپ صحابہ کی مخالفت چھوڑ دیجئے اشاروں کنایوں میں، صحابہ کو یا تو رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ دیجئے، سیدھا سیدھا شیعوں کی صف میں شامل ہو جائیے، وگرنہ ہمارے اندر رہ کر اس طرح کی باتیں نہ کی۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی گہری نظر دیتا ہے۔ میرے ہاں ایک حضرت صاحب پڑھتے بھی رہے ہیں اور یہاں انہوں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا، فوت ہو چکے ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے، حضرت علامہ مولانا محمد ارشد القادری رحمت اللہ علیہ۔ استاد العلماء حضرت مولانا منظور احمد صاحب نواں جنڈا والا ان کے بھی شاگرد ہیں، بکی شریف بھی پڑھتے رہے ہیں۔ جب شاہ جی آپ کو جماعت اہل سنت کا ناظم اعلیٰ بنایا گیا تھا تو انہوں نے اسی وقت ڈاکٹر تیمور صاحب کو، جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کو کہا تھا تیمور شاہ جی نو ناظم اعلیٰ تے بنوا دیتا ہی پر خدا دا نہ ہی کسی نو انہاں دا مرید نہ بنائی تے بندہ مشکوک ہی۔ جی وہ تو صاحب نظر لوگ تھے، انہوں نے بہت پہلے پہچان لیا، آپ تو ظاہر اب ہو رہے ہو۔ یا اللہ میری ان گزارشات کو تو بہتر جانتا ہے کس جذبے پر میں نے یہ گزارشات کی ہیں، اگر میرے جذبے کے اندر کوئی کھوٹ ہے تو مولا اپنے فضل سے اس کو سیدھا بنا۔ میں تیری بارگاہ سے اخلاص کا طالب ہوں، تیری بارگاہ سے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دونوں کی محبت کا، دونوں کی غلامی کا خواہاں ہوں۔ یا اللہ میرا خاتمہ بھی اسی پر کرنا، اور مجھے اہل بیت کے دشمن ہوں یا صحابہ کرام کے دشمن ہوں، ان سے یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، تیرے پیاروں کا واسطہ، یا اللہ یہی صحیح سنیت ہے، یہی صحیح دین ہے،
یا اللہ مجھے اسی پر لڑتے رہنے کی اور پھر اسی پر شہادت کی موت عطا فرما۔